اب سوال یہ ہے کہ یہ تقوی ہم کیسے حاصل کریں، یہ کہاں سے آئے گا؟ قرآن مجید میں اللہ پاک نے بہت ذکر فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بہت زیادہ تاکید فرمائی. تو تقوی حاصل کیسے ہو؟ خوف خدا آئے کہاں سے لے کے آئے اسے؟ کوئی بازار سے ملنے والی شے تو ہے نہیں، کہیں بک تو نہیں رہی کہ انسان خرید کے لے آئے. کہاں سے حاصل ہوگا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ارشادات، ایک قرآن کی آیت، 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں گویا کہ تقوی کے حصول کے 3 اسباب ہیں. ان 3 اسباب کو آپ اختیار کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تقوی عطا فرمائے گا. جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ حق اور سچ ہے، جو قرآن میں آ گیا وہ حق اور سچ ہے کہ ہاں جی ایک آدمی بیمار ہے، اس کے اندر یہ مرض پائی جا رہی ہے، ڈاکٹر بتاتا ہے اس کا علاج یہ ہے. اسی طرح سے اللہ پاک نے بیماری کی تشخیص فرمائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی تشخیص فرمائی ہے کہ تمہارے اندر خوف خدا نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، یہ بیماری ہے. علاج کیا ہے، یہ کیسے حاصل ہو؟ اے اللہ یہ خوف کیسے حاصل ہو؟ تو پہلا حل بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا ڈر اختیار کرو، اور یہ آئے گا تمہیں اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے. سوال یہ ہے کہ نیک لوگ کہاں سے آئیں اس زمانے میں اور پرفتن دور کے اندر؟ نیک لوگ کیا ہیں؟ کس کو کہتے ہیں نیک لوگ؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سناتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ جو کم بولتا ہو، ایسے شخص کو دیکھو جو کم بولتا ہو، کم بولنے سے مراد ضرورت کی بات کرتا ہو، اور دنیا کے معاملے میں وہ بے رغبت ہو، دنیا کے معاملے میں وہ بے رغبت ہو اور بہت کم گفتگو کرتا ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شخص کو تقوی اور حکمت عطا فرمائی ہے. اس کے پاس تم بیٹھو، تمہیں فائدہ ہوگا، صرف صحبت سے فائدہ ہوگا. ضروری نہیں ہے وہ آپ کو کوئی نصیحت کرے، ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو کوئی بہت بڑی باتیں بتائے، ضروری نہیں ہے کہ جناب وہ آپ کو بہت فلسفے سمجھائے. نہیں، آپ بیٹھو، فائدہ ہوگا. آپ دیکھتے نہیں ہیں کوئی بھی آدمی خوشبو والے کی دکان پہ چلا جاتا ہے تو فائدہ ہے، خوشبو تو آتی ہے، اسے خریدے گا نہیں جب بھی خوشبو آئے گی، اس نے لگائی نہیں ہے اسے، جب بھی خوشبو آئے گی، ہر حال میں فائدے سے خالی نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نشاندہی اور 2 علامتیں ذکر فرمائی ہیں، کہا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا، خیر پہنچے گی تمہیں، اور تمہاری نیت پر خیر کا فیصلہ ہوگا، تمہارے حسن ظن پر اللہ پاک فیصلہ فرمائے گا، تمہاری نیک نیتی پر اللہ پاک اس کی زبان سے وہ بات کہلوائے گا جو تمہارے لیے مفید ہوگی. تو یہ ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. نیک لوگوں کے ساتھ رہو، سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو، اس سے تمہاری زندگی کے اندر تقوی آئے گا. یہ پہلا راستہ بتایا، اور یہ ہر آدمی اپنے گرد و نواح میں دیکھے. اب ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں، یہ آپ کا ہم سب کا ایمان ہے نا کہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہدایت والی کتاب ہے، کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے. تو یہ آیت قیامت تک موجود رہے گی، پڑھی جاتی رہے گی. تو مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک ایسے لوگ موجود رہیں گے جن کی صحبت میں بیٹھ کر انسان کو اللہ کا ڈر پیدا ہو. یہ رہیں گے. جس طرح سے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی حکیم ہے، ماہر سے ماہر ہم تلاش کرتے ہیں، اچھا سے اچھا ہم تلاش کرتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں. ایک شخص کے پاس گئے، نہیں جی فائدہ نہیں ہوا، دوسرے کے پاس گئے، جی فائدہ نہیں ہوا، تیسرے کے پاس گئے، جی فائدہ نہیں ہوا. تو کوئی عقل مند آدمی اپنی بیماری کا علاج کرنا نہیں چھوڑتا، اور وہ یہ نہیں کہتا کہ کوئی ڈاکٹر کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، لہذا مجھے فائدہ نہیں ہوگا، میں علاج ہی نہیں کراتا ہوں. بالکل اسی طرح سے یہاں پر بھی آپ کو فائدہ ہوگا آپ کے حسن ظن پر. اور دوسری چیز ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، جس کو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، وہ یہ کہ جب تم حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو اللہ پاک تمہاری زندگیوں میں تقوی پیدا کرے گا. جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی.
کہ جب تم ایسا کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کے اندر اپنا خوف ڈالے گا. اللہ پاک تمہارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا کرے گا جب تم حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. سری جو سری اور صاف حرام ہے, اس صاف اور سری حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. ہر آدمی اس کا حرام ہونا جانتا ہے, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور مزید اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تقوی میں, آپ کی پرہیزگاری میں, خوف خدا میں نکھار پیدا ہو, تو پھر مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس شخص نے مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا اس نے اپنے ایمان کی, دین کی حفاظت کر لی. مشتبہ کیا ہے؟ مشتبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی معاملہ آیا, آپ کو نہیں معلوم چل پا رہا کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, یہ اچھا ہے یا برا ہے, یہ مشتبہ ہے. مشتبہ امور سے اپنے آپ کو بچاؤ, کیونکہ آپ کے سامنے اس وقت یہ کام ہے, مجھے کرنا یا نہیں کرنا, آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, اس شے کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے, جائز ہے یا ناجائز ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے. تو کیا کر لو, آپ اس سے بچ جاؤ, اب پیچھے آ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ جائز تھا اور تم نے نہیں کھایا تو کوئی مذائقہ نہیں, اور اگر وہ ناجائز تھا اور وہ پھر تم نے کھا لیا تو گناہ کی بات ہے. اب اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں, ایک واقعہ. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک راستے سے جا رہے تھے. دیکھو, جن لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک کا ڈر اور اللہ پاک کا خوف ہوتا ہے اور ہمیشہ آخرت مد نظر ہوتی ہے, تو وہ کس طرح سے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. بھوک کی حالت میں تھے, ایک کھجور راستے میں ملی اور وہ کھا لی. کھانے کے بعد پھر خیال آیا, کیا معلوم یہ زکوٰۃ کی ہو, کیا معلوم یہ صدقے کی ہو, کیا معلوم میں نے کھا لی مالک کی اجازت کے بغیر, اور اس کھجور کے اس ایک دانے سے میرے جسم میں جو نشو نما ہوگی اور میرے جسم میں جو خون پیدا ہوگا وہ حرام کے مال سے خون پیدا ہوگا, حرام کے مال سے بدن کی نشو نما ہوگی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس جسم کی نشو نما حرام مال سے ہو اس کے لیے جہنم ہی بہتر ہے, جہنم میں جائے. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس جسم میں حرام کا ایک لقمہ چلا گیا ہو, اللہ پاک 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا. بڑے ڈر گئے, دل میں خوف پیدا ہوا, کیا کروں؟ تو فوراً قے کرنے کی کوشش فرمائی. اب وہ 1 دن 1.5 دن 2 دن کا آدمی بھوکا ہو اور اس کے بعد ایک کھجور کا دانہ ملے اور پھر اس کو آدمی قے کرے, کیسے قے ہوگی؟ پیٹ بھرا ہوا ہو تو قے کرنا آسان ہے. بہت کوشش کی, قے نہ ہوئی, تو پھر پانی پیا, خوب پانی پیا, پیٹ بھر کے پانی پیا, اور پھر انگلی ڈال کر قے کر کے وہ ٹکڑا نکالا اور کہا چلو ٹھیک ہے, کم از کم اس سے تو بچ جاؤں گا نا, کہ اس حرام مال سے, میرے جسم کی مشتبہ مال سے میرے جسم کی نشو نما نہیں ہوگی, اس سے تو میں بچ جاؤں گا. تو جن لوگوں کو آخرت کا ڈر ہوتا ہے وہ اپنے ایمان کی اس طرح سے حفاظت کرتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. تو عرض کیا کہ 3 راستے. پہلا راستہ عرض کیا, اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا, اس سے تقوی آئے گا. دوسرا عرض کیا, اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچانا, حرام کاموں سے بچانا, اس سے اللہ پاک تقوی عطا کرے گا. اور حرام کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرو مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا, اس سے تقوی میں اور اضافہ ہوگا. اور تیسری چیز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالی سے حصول تقوی کی دعا بھی مانگا کرتے تھے. نیکی کی دعا بھی اللہ سے مانگا کرو, جیسا ہم دنیا کی دعا اللہ پاک سے مانگتے ہیں, اے اللہ میرا کاروبار اچھا ہو جائے, ملازمت اچھی ہو جائے, گھر اچھا مل جائے, بچے اچھے ہو جائے, دعائیں ہیں, مانگتے ہیں, منع نہیں ہے, مانگنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی دعائیں مانگا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے قرآن مجید میں کیا دعا مانگی ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے اللہ مجھے بھی میری اولاد کو نمازوں کا پابند بنا. کیا نبی کبھی نماز چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں. تو یہ سبق ہے میرے اور آپ کے لیے کہ یہ دعا بھی اللہ پاک سے مانگنے کی ہے, اے اللہ مجھے بھی اور میری اولادوں کو نماز کا پابند بنا, نماز کا پابند بنا. تو نیکی کی دعا مانگنی چاہیے, اعمال صالحہ کی دعا مانگنی چاہیے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا,
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانگتے تھے، اے اللہ مجھے ہر اس عمل کی توفیق عطا فرما جو تیرے نزدیک محبوب ہو اور جس عمل سے اے اللہ تو راضی ہوتا ہو، اس عمل کی توفیق عطا فرما۔ اور آپ علیہ السلام تقوی کی دعا کیسے مانگتے تھے؟ اللہم اعطی نفسی تقواہا وزکھا فانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اے اللہ میں تجھ سے اپنے نفس کی پاکیزگی کا سوال کرتا ہوں، تو مجھے تقوی نصیب فرما۔ اللہ پاک سے کیا مانگ رہے؟ اے اللہ مجھے تقوی کی دولت نصیب فرما، پرہیزگاری کی دولت نصیب فرما، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور صلاحیت نصیب فرما، اپنی ذات عالی کا خوف میرے دلوں میں پیدا فرما۔ آپ علیہ السلام کی ایک دعا تھی، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، اے اللہ اپنی ذات عالی کا اتنا خوف نصیب فرما جو میرے اور گناہوں کے بیچ میں حائل ہو جائے، کہ جب گناہ سامنے آئے تو تیرے خوف کی وجہ سے میں گناہ سے بچ جاؤں۔